ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج عمران خان نے ایک انتخابی ریلی نکالنی تھی اور اسے انہوں نے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج صبح سے ہی میں نے اپنے طور پر جو میرے پیغامبر ہیں ان کو یہ پیغام صبح ہی پہنچوایا تھا عمران خان کو کہ آپ یہ اگر ریلی ملتوی کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ حکومت نے دفعہ 144 جو ہے 144 لگائی ہے اور یہ براہ راست ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ دفعہ 144 لگانے کی کوئی تک نہیں بنتی ایک ایسی صورت میں جبکہ الیکشن کی اجازت ہو چکی ہے اور انتخابی مہم چل رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا جواز تھی اور اس کا اصل مقصد حکومت کو یعنی جو حکومت کا ایک پلان ہے اس کا کہ عمران خان کو دور رکھا جائے انتخابات سے، اس حوالے سے ایک یہ پلان تھا تاکہ اس ریلی کے دوران جو ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ اس میں کوئی سختی سے نپٹا جائے گا، اور ویسے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جس قدر انہوں نے ڈپلائمنٹ کی تھی رینجرز کو بھی طلب کر لیا تھا، تو ان کا پلان یہ تھا کہ ایک سختی کی جائے اور اس کے بعد کوئی حالات خراب ہوں اور الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا ایک باقاعدہ جواز ملے۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ریلی یا جلسے جو ہوتے ہیں نا بنیادی طور پر وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یا سیاستدان اس کو عوام سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ عمران خان کا تو رابطہ اتنا مضبوط ہے عوام کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں انہیں کوئی ریلی یا انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی انتخابی ریلی کی یا کوئی بہت بڑے جلسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے بہرحال کوشش کی اور پیغام بھی پہنچایا، اور باقاعدہ آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کی اہمیت ہوتی ہے، پھر میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان کے کچھ لوگوں کو پہنچایا جو ہم کر سکتے تھے، اور الحمدللہ یہ پوسٹ پونڈ ہو گیا۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اچھے لوگ اور بھی بہت سارے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں، اور ایگزیکٹلی عمران خان نے وہی بات کی، اس نے کہا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے ہم یا ہمارے لوگ جو ہیں پرابلم میں پیش آئیں، نہیں جو میں نے کہا تھا کہ اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ بہت اچھا فیصلہ، بہترین فیصلہ، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کل بھی انہوں نے جب اعلان کیا ہوا ہے عمران خان نے تو کل انہوں نے دوبارہ 144 لگا دی۔ اچھا، اب اس 144 لگانے کا جو ان کا مقصد ہے وہ یہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب کیے جائیں، اور یہ بھی اطلاع ہے ہمیں بتا دیا تھا پہلے اور اب ویلاگ کے ذریعے بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل ان کی کوشش ایک اور ہوگی کہ جس وقت وہ عدالت میں جائیں اس دوران انہیں گرفتار کیا جائے۔ دیکھیں، میں بارہا یہ کہتا رہا ہوں، جو بھی ہمارے ذرائع ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کی توسط سے ہم ظاہر پیغام ہی پہنچا سکتے ہیں، ہم اتھارٹی تو ہے نہیں، تو ہم یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ اس گرفتاری سے یا ان سب چیزوں سے نا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو آپ کر رہے ہیں اس سے ریاست جو ہے نا مزید نیچے جا رہی ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہو چکی ہے، یہ ریاستی اداروں کو سوچنا ہوگا، جو کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، میں کسی پہ فنگر نہیں کرتا، اسپیشلی کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا میں، لیکن خود اداروں کو سوچنا ہوگا کہ اس وقت پاکستان سے جو میرے پاس متعدد اطلاعات ہیں تقریباً کو 8-9 لاکھ کے قریب جو ہیں جو بہت ہی پیسے والی اور اچھی یعنی ویل اسٹیبلش جو فیملیز ہیں جو پاکستان کے اندر جن کا کاروبار ہے یا چلاتے رہے ہیں، جو بھی وہ پرماننٹ جو ہے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے۔ اس طرح لوگ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، ان کا سرمایہ وہ باہر چلا جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی یہاں پہ مزید اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو ریاست کو کھوکھلا کرنے والی بات ہے۔ تو یہ بات تو ان کو دیکھنا ہوگی کہ کیا یہ پالیسی جو اس وقت روا رکھی گئی ہے اندرون ملک اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، بیرون ملک نقصان جو ہو رہا ہے، پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، میں بارہا کہتا رہا ہوں، تو اب یہ اندرون ملک بھی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، بیرون ملک بھی پاکستان بہت کچھ کھو رہا ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا اداروں کو ہم کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں۔ اچھا، اسی دوران اب یہ جو حکومت ہے جو کہ مسلط کی ہوئی ہے ان کو اس چیز سے بالکل پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں اداروں سے کہتا ہوں کہ ادارے دیکھیں، ان کی تو پوری کوشش یہ ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے، ان کی تو کوشش وہی ہے کہ جو ان کو انسٹرکشن ملی ہے مغرب کی طرف سے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، پولیٹیکل سین سے ہٹا دیا جائے، تو وہ اس میں لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور عدلیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، میں سب کو تو نہیں کہوں گا، کچھ لوگ آپ سمجھ لیں، جو میں خاص طور پہ میرے الفاظ پہ غور کریں، عدلیہ میں کچھ قاضی ایسے ہیں جو چھوٹی عدلیہ ہیں، جو ضلعی سطح کی یا کچھ صوبائی سطح کی عدلیہ ہیں، ان کے اندر کچھ قاضی ایسے ہیں جو براہ راست اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے انڈر کنٹرول ہیں، تو وہ اس وقت جسے کہتے ہیں کہ آمنا و صدقنا، وہ حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں۔
لیکن جو اصل میں کچھ ججز ہیں، جو سپریم کورٹ کے کچھ بڑے ججز ہیں، وہ جو ہیں اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں، اور انتخابات ہونے کے بعد ملک کو جو ہے ٹریک پہ ڈالا جائے۔ تو اب ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور آج بھی یہ خبر ہے کہ گزشتہ دنوں بھی کچھ لوگوں نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے، سیکورٹی ریزن کو دیکھتے ہوئے عدلیہ جو ہے اپنے فیصلے کو مطلب اس میں کچھ نظر ثانی کرے، کچھ ایک ججمنٹ جاری کرے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے الیکشن کے لیے تو کہا ہے لیکن حالات کو دیکھا جائے۔ یہ اس قسم کی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اسٹل جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو کچھ سینئر ججز ہیں جو ریاست کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ٹریک پہ لانے کی، انہوں نے ان سب چیزوں سے فی الحال کچھ کرنے سے انکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاید غالباً ڈے بیفور یسٹرڈے شاید غالباً اعتزاز احسن نے جو بات کہی تھی کہ اگر مطلب ججز کو پہ اگر زیادہ پریشر ہوا اور ان کو اگر پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی تو ہم پھر آگے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو ایگزیکٹلی یہ بات جو ہے نا، یہ اس سے اس بات کی صداقت جو ہے سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس طریقے سے ان کو کیا حاصل ہوگا۔ کچھ حاصل نہیں ہوگا، ملک مزید تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا۔ دوسری جانب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 37 نشستوں پر اپنے انتخابات ملتوی کر دیے، تو انتخابات کا جو التوا ہے وہ اسی طرف بات جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اندرون خانہ مطلب اس سے جو بٹوارا ہو چکا نا، کچھ لوگ چاہتے ہیں الیکشن ہو جائیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ہو جائیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بالکل ہی نہ ہو اور آگے چلے جائیں، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی ہو جائیں۔ تو اس وقت جو ہے نا اندر خانہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اندرون جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کے اندر بھی بڑی تقسیم ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے نا، اس طرح کی تقسیم یہ کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات جو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو سوچنا ہوگا۔ اور عمران خان کے حوالے سے دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اب عمران خان کی حکومت جو چل رہی تھی جس سے ہٹائی گئی، چھوڑ دیں ساری باتوں کو۔ عمران خان کی وہ چھوٹی موٹی اگر کوئی پولیٹیکل غلطیاں اور سیاسی غلطیاں جو مشورے جو ہوتے ہیں، جو میں عموماً کہتا رہا ہوں، وہ ایک علیحدہ ایک چیز ہے۔ مطلب سیاست کے اندر سیاستدان تو آبویسلی ہوتی تھے، ایسا کون سا مجھے دنیا کا بڑے سے بڑا آپ امریکہ کا پریزیڈنٹ بتا دیں جن سے غلطیاں نہیں، بے انتہا غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ پتا تھا کہ وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ایک پولیٹیکل پروسیجر کا حصہ ہوتی ہیں، ان کو نہ آپ کسی کی پالیسی کے تحت نہ اس کو لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان غلطیوں کو کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر آپ کو اسٹگما بنا کے لگا سکتے ہیں۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ ریاست کو اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل سچویشن اور قوم کے مفاد میں کیسے رن کریں گے، یہ اصل میں اہم ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے جو دور حکومت تھا وہ تو بالکل صحیح چل رہا تھا۔ اچھا، اب جس طریقے سے ان کی گورنمنٹ کو ٹپل کیا گیا، اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے لے کے آج تک 11-12 مہینے ہو چکے ہیں، ریاست تو بالکل نیچے جا رہی ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی گزشتہ دنوں بھی آپ کو کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت چین جو ہے اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے جو گیپ چھوڑا، جو یاد ہوگا اسی چینل پہ میں کہتا رہا ہوں کہ طاقت کا توازن جو ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مغرب سے جناب ایشیا کی طرف آ رہا ہے، مسلمان ملکوں کو اہمیت مل رہی ہے، پاکستان کو اہمیت مل رہی ہے۔ تو وہ اچانک جو باجوہ صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا امریکہ کے کہنے پر، جو موسٹ اوبیڈینٹ سے کہتے ہیں نا کہ جو کردار ادا کیا انہوں نے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان تو نیچے چلا گیا، جو گیپ پیدا ہوا۔ تو اب لوگ تو انتظار نہیں کریں گے نا، مطلب لوگ تو انتظار نہیں کریں گے کہ ریل جو چھوٹ گئی تو پھر اگلی ٹرین کا انتظار کریں۔ تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پھر جو بھی آیا پہلے ڈبے پہ ہی چڑھ جاؤ۔ تو بین الاقوامی طاقتوں نے چھوڑ دیا پاکستان کو، جو گیپ تھا انہوں نے فل کیا۔ چین نے ایران کو پکڑا، لیکن چائنا یہ محسوس کیا تھا کہ بھئی اگر ایران کے ہم ساتھ چلتے ہیں تو پھر یہاں علاقے کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں کہ چین نے کتنا بڑا تاریخی کردار ادا کیا۔ یہ کام بنیادی طور پر یہ کسی مسلمان ملک کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کام جو ہے ایک غیر اسلامی کنٹری نے، چائنا نے انجام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چین کا یہ تاریخی اور ایک بہت بڑا عالمی کردار ہے کہ اس نے دو روایتی حریف جو کہ مذہب کی بنیاد پر، جن کی وجہ سے 2-3 بڑی اہم جنگیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ عراق تباہ ہوا اور لیبیا تباہ ہوا، پورے مسلم دنیا کو کمزور کیا گیا۔ ایون انہی کی وجہ سے یہ جو دہشت گردی کی جو جنگ امریکہ نے شروع کی تھی وہ بھی یہی ریزن بنا تھا، تو چین نے اس کو ختم کر دیا۔ اب یہ جو چین کا جو کردار ہے اور جو ایران نے جو کردار ادا کیا ہے، تو اس سے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اہمیت تھی، یہ میں کل بھی کہہ چکا ہوں، کہیں بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی چینل پر بھی، اور ویسے بھی لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان نے بہت بڑا لاس کیا ہے یہ اپنا۔ تو ابھی بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ جو چین کی، اور میں نے جو آپ سے بات کی اسرائیل کی، اس کے اوپر چین کی اور ایران کی، اس کے اوپر اسرائیل بڑا سیخ پا ہے۔
اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں اسی چینل سے آپ کو کہتا رہا ہوں کہ ایک ایران کا اور ایک اسرائیل کا جو کنفلکٹ ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ بہت تیزی اس میں وہ بہت مطلب کنفلکٹ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل بہت ناراض ہے اور اسرائیل بہت بری طرح مطلب امریکہ کے اوپر بائیڈن کے اوپر نتنیاہو برسے ہیں. یہ اخبارات میں تو خبریں نہیں آتی, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ناکامی ہے اور بلا شبہ امریکن خود امریکہ کے اندر ہی کہا جا رہا ہے جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے انٹرنیشنل جو پولیٹکس جو ہے اور جو بڑے بڑے معاملات ہیں اپنا انٹرنیشنل رول جو ہے نا پلے کرنے کے اندر وہ ناکام رہا ہے. یعنی رشیا سے بھی اس کا فرنٹ کھل گیا اور ادھر اس کا مطلب چین کے ساتھ بھی ایک وہ چین کو کنٹین کرنا چاہ رہا تھا. چین نے تو کیا کنٹین کیا. مشرقی وسطیٰ کے اوپر بھی چائنا آ رہا ہے, رشیا بھی جو ہے مطلب اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں بائیڈن کے اوپر بھی جو ہے وہاں کی جو انتظامیہ جو ہے وہ گرج برس رہی ہے. تو یہ جو ایک صورتحال ہے نا اس کو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا پاکستان کو کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. تو اب یہ اسی ساتھ آپ کو پتہ ہے جو روس اور اس کا چل رہا ہے معاملہ وہ بھی ایک خطرناک وہ جنگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ روس کی طرف سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا بڑا حملہ یورپ کے اوپر نہیں کیا جا رہا. اس کو جو روک رہا ہے نا وہ تو بہرحال روکنے والی ذات تو پتہ ہے اصل قوت تو وہ اللہ کی ہے. لیکن جو دنیا کے اندر جو طاقتیں کم از کم جو مجھے ابھی تک معلوم ہو رہا ہے جنہوں نے روس کو باز رکھا ہوا وہ اس میں چائنا کا بڑا کردار ہے. اور چین یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے مطلب اگر جنگ جو ہے ایک طریقے سے چلے اور مطلب اس میں اتنی زیادہ حدت نہ آئے کہ کو مطلب کوئی نیوکلیئر وار یا کوئی اس قسم کا. حالانکہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ چائنا نے اپنے سائلنٹ تھرمو بم استعمال کرنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے نیٹو اور امریکہ کو بڑی پریشانی ہے. لیکن یہ ہے کہ سولڈر کے اوپر تو روس کا مکمل قبضہ ہو گیا اور باکموت کے اوپر جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ باکموت بڑا اہم شہر ہے. باکموت کے اوپر تقریباً جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, رشیا کے کنٹرول میں آ گیا. تھوڑا سا علاقہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی زبردست وہاں لڑائی ہو رہی ہے. اور اب جو ہے جیسے میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا تھا, کل مجھے پھر پتہ لگا جب یہاں بات ہوئی تو نیٹو نے پھر کہا ہے کہ اگر باکموت اگر چلا جاتا ہے رشیا کے پاس تو نیٹو کا کہنا ہے کہ پھر امریکہ کو اور نیٹو کو یہاں شکست ہو جائے گی. تو اس لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری مدد کر رہے ہیں. اور ان تمام صورتحال کو دیکھ کے آج صبح جو ہے جس وقت میں آپ سے میں نے اپنا ویلاگ شروع کیا تھا اس سے پہلے میرے پاس اطلاع آئی تھی کہ 3-4 جگہ سے جو ہے مطلب انہوں نے حملے کیے ہیں. یوکرین نے جو بھی حالیہ ان کو ملے ہیں اسلحہ جو یہاں سے جرمنی سے ملا تھا اور 2-3 ان کو کوئی مڈل رینج میزائل جو ملے تھے جو ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کیے تھے وہ انہوں نے کیے, جس کے نتیجے میں اب یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ رشیا جو ہے وہ روس کا ایک ہے کینجل ہائی پرسونک ایک میزائل ہے, بہت خطرناک ہے وہ بھی ہے. اس کی تقریباً 2500-3000 تک میٹر تک وہ مار کرتا ہے. تو سنا وہ اب اس کو استعمال کرنے جا رہا ہے یوکرین کے خلاف. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے میزائل صرف وہ یوکرین کے خلاف استعمال نہیں کرے گا بلکہ اب یہ نیٹو ممالک کے خلاف بھی کرے گا. اور ویسے کل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روس کا پلان ہے کہ وہ مطلب یورپ کے اندر 3-4 محاذ ایک ساتھ کھولے گا تاکہ امریکہ کو گھیرا جائے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا یہ ساری دنیا کی بہت ہی عجیب صورتحال ہو رہی ہے. تو ہماری جو اس وقت جو یہ سوچنا چاہیے ہماری جو ملک کی جو انتظامیہ ہے جو ہمارے ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا انہوں نے اس سے حاصل کیا ہوا مطلب بین الاقوامی سطح پر بھی آپ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی لوز ہوتی جا رہی ہے. ملک کے اندر عوام کے اندر آپ اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتے جا رہے ہیں, عوام کے اندر کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس صورتحال کو اگر آپ نے درست نہیں کیا تو یقین کریں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. اس کو بار بار میں کہہ رہا ہوں اور یہ بات ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ ملک کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو یہ بین الاقوامی قوتیں اور جو اس میں مغرب کا کردار اور پاکستان کے اندر ان کے جو اعلی کار ہیں سہولت کار ہیں لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ جو میں سالوں سے بات کر رہا ہوں اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو سہولت کار ہیں اب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے کہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کیا مجبوری ہے کہ وہ اسی طرح وہ ہر جو کہتے ہیں جیب میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں تو ہمیشہ انہی کھوٹے سکوں میں سے نکال کے صاف کے رگڑ کر پھر دوبارہ جو اسٹیبلشمنٹ اندر سے استعمال کر لیتی. میں سمجھتا ہوں کہ چیز اب ختم ہونی چاہیے. ان کھوٹے سکوں کو پھینکے باہر. ایک آدمی کم از کم ریاست کے لیے صحیح ملا ہے معاملات اس کے ساتھ درست کریں. ٹھیک ہے جو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے سوچ ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک اچھا ہے جب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ہو اس کو اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے. دیکھیے ہمارا تو یہ پیغام ہے, ہم تو اپنے طور پہ کوشش کرتے رہتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اگر عمران خان صاحب جائیں گے ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اگر یہ کریں گے گرفتار تو حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب خیر و خیریت رکھے. آج کے لیے اتنا ہی. جو بھی صورتحال ہوگی کل انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.